ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی سے خوش ہیں، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور دنیا کی زندگی پر مطمئن بھی ہیں، سیٹسفائیڈ بھی ہیں، ان کو دنیا ہی کے اندر سکون مل گیا، ان کو آخرت کی کوئی طلب نہیں ہے، ان کو جنت میں جانے کی کوئی تڑپ نہیں ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت کی نعمتوں کو پانے کی کوئی چاہت نہیں ہے۔ رضوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے اوپر راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور اسی پر مطمئن ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہی لوگ ہماری آیتوں سے غافل بھی ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ بے ایمان لوگوں کی پہچان یہ ہے، کافروں کی پہچان یہ ہے، مشرکوں کی پہچان یہ ہے، اللہ کو نہ ماننے والوں کی پہچان یہ ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی کی نالج رکھتے ہیں، ان کے پاس دنیا کا بہت علم ہوتا ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، لیکن وہ آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، میرے بندو جب تمہاری جان کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے، جب تمہاری روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، جب تمہاری جان نکلنے والی ہوتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تمہارا عزیز مر رہا ہے، تمہارا قریبی مر رہا ہے، شوہر کے سامنے بیوی کا انتقال ہو رہا ہے، بھائی کے سامنے بھائی جا رہا ہے، بیٹوں کے سامنے باپ جا رہا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میرے بندو تم سے زیادہ تو اس مرنے والے سے قریب ہم ہیں، یہ الگ بات ہے تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن تم سے بھی زیادہ قریب ہم ہیں، اس بندے کی ایک ایک حرکت پر ہماری نظر ہے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، میرے بندو اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی ذات نہیں ہے اور تم کسی کے تابع نہیں ہو، تو ذرا مرنے والے کو بچا کر کے دکھا دو، تم نہیں بچا سکتے۔ لیکن آپ نے کبھی نوجوانوں سے یہ نہیں کہا تم شادی مت کرو، آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تمہارے اندر جوانی، جب تم جوانی کو پہنچ جاؤ، نکاح کی طاقت تمہارے اندر ہے، تم بیوی کا خرچہ اٹھا سکتے ہو، جسمانی اعتبار سے تم شادی کے قابل ہو، فلیتزوج، تو تم نکاح کر لو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بات بھی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مئو کے اندر نکاح کا معاملہ بہت مشکل ہے۔ ہم سے کئی نوجوانوں نے یہ بات کہی ہے اور حقیقت ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ نکاح کے معاملے میں لڑکے جوان ہو چکے ہیں، لیکن ماں باپ کے انڈر میں ہونے کی وجہ سے وہ کھل کر کے اپنی بات نہیں کہہ سکتے۔ 30 سال کی عمر کو پہنچ گیا نوجوان، شادی نہیں ہو رہی، صاحب کیا ہے، ذمہ داریاں ہیں، ابا کو حج کرانا ہے، مکان بنوانا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ سنگ مرمر کا مکان بنائیں تب لڑکے کی شادی ہو۔ میرے نبی اپنے لیے نہیں جیے، جیے تو امت کے لیے جیے، راتوں کو روئے تو امت کے لیے روئے۔ آج امت کو نبی کی پیدائش کا جشن یاد ہے، یہ آسان کام ہے نا، گھر پہ جھنڈا لگانے میں کیا لگتا ہے بھائی، بائک پر چھوٹی سی جھنڈی لگانے میں کیا لگتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے میں کیا لگتا ہے۔ نبی کے آنے کا جشن یاد ہے، نبی کے آنے کا مشن کسی کو یاد نہیں۔ نبی آئے کیوں تھے، نبی کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اللہ نے قرآن میں نبی کے آنے کا مقصد بیان کیا۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، اے ایمان والو تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی نمونہ ہے، میرے رسول کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا شادی کرنا بچے پیدا کرنا زندگی کے تمام شعبوں میں میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ مگر نبی کو نمونہ کون بنائے گا؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھے گا، جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں آخرت کی تیاری کا احساس ہوگا، وہی نبی کو نمونہ بنائے گا۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وقال تعالى في مقام آخر يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس مسجد میں تقریباً 1 سال کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ دعوتی اور اصلاحی پروگرام آج رکھا گیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو اصلاحی باتیں آج بیان ہوں گی، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 7 اور 8، 2 آیتیں میں نے پڑھی تھی۔ آئیے پہلے ان دونوں آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے اندر کیا پیغام ہمیں دیا گیا ہے، کیا میسج دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا
ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں جو قیامت کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، جن کا یہ ماننا ہے کہ سب کچھ بس دنیا میں ہے، یہیں پیدا ہوئے یہیں مر جائیں گے، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے. آخرت کے منکروں کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، میرے وہ بندے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کی زندگی کے اوپر راضی ہو گئے. غور کیجئے گا، دنیا کی زندگی گزارنا، دنیا کا مزہ لینا، دنیا کی لذت چکھنا، دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزارنا، یہ سب جائز ہے. شریعت نے حکم دیا ہے دنیا کو بہتر بنانے کا. پرابلم دنیا کمانا نہیں ہے، پرابلم دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم دنیا پر راضی ہو جائیں، دنیا سے سیٹسفائیڈ ہو جائیں، دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگیں. یہ پرابلم ہے. اللہ نے آخرت کا انکار کرنے والوں کی پہچان بتائی ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی سے خوش ہیں، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور دنیا کی زندگی پر مطمئن بھی ہیں، سیٹسفائیڈ بھی ہیں. ان کو دنیا ہی کے اندر سکون مل گیا، ان کو آخرت کی کوئی طلب نہیں ہے، ان کو جنت میں جانے کی کوئی تڑپ نہیں ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت کی نعمتوں کو پانے کی کوئی چاہت نہیں ہے. رضوا بالحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے اوپر راضی ہو گئے. واطمأنوا بها، اور اسی پر مطمئن ہو گئے. اللہ نے فرمایا والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہی لوگ ہماری آیتوں سے غافل بھی ہیں. جو قرآن کے اوپر ایمان رکھے گا، جو اللہ کی آیتوں کو مانے گا، وہ آخرت کا انکار نہیں کر سکتا، وہ آخرت سے غافل نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا یہ ان لوگوں کی پہچان ہے جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں. ان کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ میں نے کیا جو سورہ یونس کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی. ایک اور آیت میں نے پڑھی تھی سورہ روم کی آیت نمبر 7. آئیے ذرا اس آیت کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سورہ روم آیت نمبر 7. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. بے ایمان لوگوں کی پہچان یہ ہے، کافروں کی پہچان یہ ہے، مشرکوں کی پہچان یہ ہے، اللہ کو نہ ماننے والوں کی پہچان یہ ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی کی نالج رکھتے ہیں، ان کے پاس دنیا کا بہت علم ہوتا ہے. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، لیکن وہ آخرت سے غافل ہوتے ہیں. دنیا کی بہت نالج ہے، دنیا کی ایک ایک باریکی کا ان کو علم ہے، مگر آخرت کے بارے میں بالکل زیرو ہیں. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں واللہ بلغ احدہم بدنیاہ. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا کے اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ یقلب الدرہم علی ظفرہ، اپنے ناخن کے اوپر وہ درہم کو رکھ کر کے، درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، درہم کو اپنے ناخن کے اوپر رکھ کر کے وہ اس کا وزن بتا دیتے ہیں. اتنے ماہر ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ساڑی کا کاروبار کرنے والے بعض لوگ کپڑے کو ٹچ کر کے بتا دیتے ہیں یہ نقلی ہے کہ اصلی ہے، یہ ٹسر ہے کہ سلک ہے، کون سا اس کے اندر جو ہے بانا چلا ہے، کون سی تانی چلی ہے، وہ پورا اس کپڑے کا پورا بایو ڈاٹا آپ کو بتا دیں گے کپڑے کو ٹچ کر کے. اتنے ماہر ہوتے ہیں.
امام حسن بصری کہتے ہیں ماہر تو اتنے ہیں کہ انگلی پر درہم رکھ کر کے وزن بتا دیں گے. وما یحسن ان یصلی، مگر 2 رکعت نماز ان سے کہو پڑھ لیں تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا شعور نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی تمیز نہیں ہے. آخرت کے معاملے میں اتنے زیرو ہیں. میرے بھائیوں، یہ دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان دونوں آیتوں میں اللہ نے مومنوں کی پہچان نہیں بتائی ہے، مسلمانوں کی پہچان نہیں بتائی ہے. اللہ نے کافروں کی، جہنمیوں کی اور مشرکوں کی پہچان بتائی ہے کہ وہ آخرت سے غافل ہوتے ہیں اور ان کے پاس صرف اور صرف دنیا کی نالج ہوتی ہے. ان کے دل میں آخرت کی کوئی طلب اور آخرت کی کوئی تڑپ نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں، یہ دونوں آیتیں کسوٹی کی طرح ہیں. اس کسوٹی پر ہم اور آپ اپنے آپ کو پرکھ کر کے دیکھیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہماری زندگیاں، ہمارا صبح سے لے کر شام تک کا شیڈیول، صبح آنکھ کھلتی ہے تب سے لے کر کے رات میں بستر پر جانے تک کا ہم جو ٹائم گزارتے ہیں، ذرا آپ اس پورے ٹائم کا ہم میں سے ہر شخص جائزہ لے. ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے اور سوچے کہ ہم 24 گھنٹے میں آخرت کی تیاری کتنی دیر کے لیے کرتے ہیں. ہماری زندگیوں میں آخرت کی تیاری کہاں ہے میرے بھائی؟ آج کل مدرسوں میں امتحان کا دور چل رہا ہے. جو بچے سال بھر نہیں پڑھتے وہ بھی امتحان کے دوران پڑھائی کرنے لگتے ہیں. ہمارے جامعہ سلفیہ میں بنارس کے جو بچے ہوتے ہیں، جو لوکل بچے ہوتے ہیں، وہ سال بھر محنت نہیں کرتے. ان کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ یہ اتنی محنت نہیں کرتے، مگر امتحان کا ٹائم آتا ہے تو وہ بچے بھی رات میں چلے جاتے جامعہ سلفیہ کے اندر، وہیں رات گزارتے ہیں، وہیں وہ رات بھر پڑھتے ہیں. تب اس کے بعد جو ہے وہ امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتے ہیں. جو انسان سال بھر محنت نہیں کرتا، وہ بھی جب امتحان آتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نے محنت نہیں کی تو میں فیل ہو جاؤں گا. میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے امتحان کا بھی ٹائم قریب ہے. اور وہ امتحان کب ہے؟ جس وقت انسان کی سانسوں کی ڈور تھم جائے اور دل دھڑکنا بند کر دے اور موت کا فرشتہ موت کا پیغام لے کر کے آ جائے، سمجھ لو آپ کا امتحان شروع ہو گیا. اور وہ امتحان کب آئے گا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. میرے بندو، تم کتنے نادان ہو، تم کتنے ناسمجھ ہو، تم کتنے بے وقوف ہو. تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے، تمہاری موت کا ٹائم قریب آ چکا ہے. موت کا فرشتہ جب چاہے، جب اللہ کا حکم ہو تمہارے دروازے پر وہ دستک دے سکتا ہے. پھر بھی تم اپنی آخرت سے غافل ہو، پھر بھی تم موت سے غافل ہو، پھر بھی تم اپنے انجام سے غافل ہو. ایک انسان کو یہ پتا ہو کہ وہ رات میں بستر پہ سویا ہے، ہو سکتا ہے صبح اس کی نیند نہ کھلے اور پھر بھی وہ آخرت کی تیاری نہ کرے. میرے بھائیوں، تو سوچو اس سے بڑا نادان کون ہے؟ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی حضرت عبداللہ ابن عمر کے کندھے پکڑ کر کے کہتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے کندھے پکڑ کر کے فرمایا، اے عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل. اے عبداللہ، تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جس طریقے سے ایک پردیسی زندگی گزارتا ہے، ایک مسافر زندگی گزارتا ہے. ایک دوسرے شہر میں اور دوسرے ملک میں رہنے والا اپنے وطن سے جب دور ہوتا ہے، وہ رہتا تو دوسرے ملک اور دوسرے شہر میں، مگر اس کا دل اپنے وطن میں لگا رہتا ہے. اس کے دل میں یہ تڑپ رہتی ہے میں کیسے اپنے وطن میں چلا جاؤں. وہ دنیا بھر کی سہولتوں میں رہ کر کے بھی اپنے وطن کو یاد کرتا ہے. نبی اکرم فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل. تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے پردیسی اور جیسے مسافر انسان زندگی گزارتا ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم کی یہ حدیث سنتے ہیں، اس کے بعد وہ لوگوں سے کہتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح ولا واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. او لوگو، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا. نہ جانے زندگی کی کون سی شام آپ کی زندگی کی آخری شام ہو جائے، نہ جانے کون سی صبح آپ کی زندگی کی آخری صبح ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا. وَخُذْ مِن صحتِكَ لِمَرَضِكَ وَحَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. اور اپنی بیماری کے آنے کے پہلے اپنی تندرستی کو غنیمت جاننا، اپنی موت کے آنے کے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جاننا. کتنی مثالیں موجود ہیں، ہمارے اور آپ کے آس پاس میں موجود ہیں.
اچھا خاصا چلتا پھرتا انسان بیمار ہوتا ہے اور کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور 2-4 روز کے بعد اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، گھر والے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت ایک ایسی چیز رکھی ہے انسان کو اس کی اوقات یہ موت جو ہے وہ یاد دلا دیتی ہے۔ ابھی آپ نے تقریر کے پہلے تلاوت قرآن سنی، آپ نے حافظ صاحب تلاوت کر رہے تھے، سورہ واقعہ کی آیات پڑھ رہے تھے، سورہ واقعہ کی وہ آیات، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا نقشہ کھینچا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، میرے بندو جب تمہاری جان کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے، جب تمہاری روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، جب تمہاری جان نکلنے والی ہوتی ہے، وانتم حينئذ تنظرون، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تمہارا عزیز مر رہا ہے، تمہارا قریبی مر رہا ہے، شوہر کے سامنے بیوی کا انتقال ہو رہا ہے، بھائی کے سامنے بھائی جا رہا ہے، بیٹوں کے سامنے باپ جا رہا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میرے بندو تم سے زیادہ تو اس مرنے والے سے قریب ہم ہیں، یہ الگ بات ہے تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن تم سے بھی زیادہ قریب ہم ہیں، اس بندے کی ایک ایک حرکت پر ہماری نظر ہے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، میرے بندو اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی ذات نہیں ہے اور تم کسی کے تابع نہیں ہو، تو ذرا مرنے والے کو بچا کر کے دکھا دو، تم نہیں بچا سکتے، تم اس کی روح کو واپس نہیں لا سکتے، تم اسے چاہ کر کے بھی زندگی نہیں دے سکتے۔ وہ ایک ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹر بھی وہاں یہ کہہ دیتے کہ صاحب اس کو دعاؤں کی ضرورت ہے، اس کو دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے بڑے میڈیکل سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے، مگر آج بھی کتنے ایسے اسٹیج آتے ہیں کہ ایمس میں لے کے چلے جاؤ، میدانتا میں لے کے چلے جاؤ، بڑے بڑے ہندوستان کے اور دنیا بھر کے ہاسپٹل میں چلے جاؤ، ڈاکٹر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہاتھ جوڑ دیتا ہے، کہتا صاحب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان مجبور ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو اپنے نبیوں کے اختیار میں بھی نہیں دیا۔ کسی نبی کو بھی یہ پاور نہیں ہے کہ وہ موت سے کسی کو بچا سکے یا موت کو ٹال سکے۔ اللہ کے پیارے نبی کو دیکھو، آپ کا بیٹا ابراہیم، آپ کا اپنا بیٹا ہے، آپ کا لختے جگر ہے، آپ کا بیٹا ہے اور آپ اس کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور دم توڑ رہا ہے اللہ کے نبی کا بیٹا، نبی کا بیٹا ہے، کائنات کی سب سے عظیم شخصیت اور اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں اللہ کے پیارے نبی، آپ کا بیٹا ہے، اور آپ کو بیٹے کی آرزو بھی تھی۔ 4 بیٹیوں کو تو اللہ نے آپ کو نوازا تھا، لیکن یہ بیٹا تھا، اور ماریا قبطیہ کے پیٹ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، اور ابھی دودھ پینے کے پیریڈ میں تھے اور دودھ پی رہے تھے، اس پیریڈ میں تھے اور موت کا ٹائم آ گیا۔ اللہ کے نبی اپنے بچے کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو لیے ہوئے ہیں اور آپ کا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، دم توڑ رہا ہے، اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، صبر کی کیا مثال قائم کرتے ہیں، آپ فرماتے ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے ابراہیم، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرا باپ غمگین ہے، تیرا باپ صدمے میں ہے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن اے میرے بچے ابراہیم، تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ آج محمد اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ غم کے ٹائم میں بھی اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھا۔ انسان کا امتحان 2 ٹائم میں ہوتا ہے، جب انسان بہت خوش ہوتا ہے اور انسان جب بہت غمگین ہوتا ہے۔ میرے نبی نے خوشی کے موقع پر بھی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا اور غم کے موقع پر بھی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب وہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اختیار میں نہیں دی تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو کتنا نادان ہے وہ انسان جس کو پتا ہے کہ موت کا فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے اور اس کے امتحان کا پیریڈ کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے، پھر بھی وہ موت کی اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتا ہے۔ آج انسان کیا کر رہا ہے؟ آج پیسہ کمانے کے لیے لوگ حرام طریقے اپنا رہے ہیں۔ ابھی میرے پاس کرناٹک سے ایک صاحب کا میسج آیا، وہاں
بڑے زور و شور سے یہ کام چل رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو لون دے رہے ہیں, پیسہ قرض دے رہے ہیں, سود کے اوپر, بیاج کے اوپر, اور اس کے بعد جب وہ سامنے والا پیسہ ٹائم سے نہیں دے پاتا ہے تو بیاج پر بیاج چڑھتا ہے. اسی میں انہوں نے مجھے میسج کیا کہ ایک آدمی کا انتقال, وہاں پہ کرناٹک میں اس کو بڈی بولتے ہیں, یہ جو بیاج ہوتی ہے اس کو بڈی بولتے ہیں. بولے شیخ صاحب بڈی کی وجہ سے ایک انسان نے سوسائڈ کر لیا, خودکشی کر لی, آتم ہتیا کر لی اس نے. حالات یہ ہیں میرے بھائیوں, انسان شہوتوں کے پیچھے, حرام خواہشات کے پیچھے آج بھاگ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر نقشہ کھینچا ہے. فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. فرمایا 6 چیزیں ایسی ہیں جن کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے, 6 چیزوں کی خواہشات انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے. مِنَ النِّسَاء, انسان کے دل میں عورتوں کی محبت اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے. انسان جوانی کی دہلیز پر پہنچا. ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صنف مخالف کے لیے, مرد کے اندر عورت کے لیے, عورت کے اندر مرد کے لیے ایک اٹریکشن رکھا ہے, کشش رکھی ہے, ایک آکرشن رکھا ہے تو وہ نیچرل چیز. کوئی اگر یہ کہے کہ صاحب مجھے عورت کی ضرورت نہیں ہے, جھوٹ بولتا ہے. وہ اللہ نے رکھا ہے اس جذبے کو ہمارے اور آپ کے اندر. اور اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ اگر آپ کو اللہ والا بننا ہے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے تو آپ عورتوں سے تعلق قائم مت رکھو, آپ شادی مت کرو, آپ دنیا سے الگ ہو جاؤ, جنگلوں میں چلے جاؤ. یہ جتنے ڈھونگی لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ہم برہمچاری ہیں, ہم صاحب ہم عورت سے کوئی تعلق نہیں رکھتے, سب ان کی ہسٹری آپ کھنگال کے دیکھیں, اندر وہ بڑے کرپٹ ہیں اور دنیا بھر کی گندگیوں میں مبتلا ہے. وہ ہماری شریعت نے ایسا کوئی سسٹم نہیں رکھا ہے کہ آپ کو اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے تو آپ اپنی زندگی سے عورت کو ہٹا دے, نکال دے. نہیں, اسلام نے کہا جائز طریقے سے, حلال طریقے سے آپ نکاح کر لیں, شادی کر لیں. اللہ کے پیارے نبی نے نکاح کیا, اور ایک نہیں, آپ نے بیک وقت 9 نکاح کیے, 9 بیویاں آپ کے ساتھ ایک ساتھ آپ کے نکاح میں تھی. آپ نے کبھی یہ امت کو تعلیم نہیں دی کہ تم شادی مت کرو. آپ نے نوجوانوں سے یہ تو کہا کہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو, لیکن آپ نے کبھی نوجوانوں سے یہ نہیں کہا تم شادی مت کرو. آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اے نوجوانوں, جب تمہارے اندر جب تم جوانی کو پہنچ جاؤ, نکاح کی طاقت تمہارے اندر ہے, تم بیوی کا خرچہ اٹھا سکتے ہو, جسمانی اعتبار سے تم شادی کے قابل ہو, فلیتزوج, تو تم نکاح کر لو. میرے پیارے ساتھیوں, یہ بات بھی ہم اچھی طریقے سے جانتے کہ مئو کے اندر نکاح کا معاملہ بہت مشکل ہے. ہم سے کئی نوجوانوں نے یہ بات کہی ہے اور حقیقت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ نکاح کے معاملے میں لڑکے جوان ہو چکے ہیں لیکن ماں باپ کے انڈر میں ہونے کی وجہ سے وہ کھل کر کے اپنی بات نہیں کہہ سکتے. 30 سال کی عمر کو پہنچ گیا نوجوان, شادی نہیں ہو رہی. صاحب کیا ہے, ذمہ داریاں ہیں, ابا کو حج کرانا ہے, مکان بنوانا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ سنگ مرمر کا مکان بنائیں تب لڑکے کی شادی ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ ابا حج کر لیں تب لڑکے کی شادی ہوگی. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پہلے اس سے چھوٹی بہنوں کی شادی ہو جائے تب بھائی کی شادی ہوگی. یہ سارے ہم نے جو وجوہات بنا کے رکھی ہے, ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ان وجوہات اور ان ہمارے ڈھکوسلوں کی وجہ سے آج سماج کہاں جا رہا ہے. جو لڑکا 20 سال کی عمر میں جوان ہو رہا ہے اور جس کو شادی کی ضرورت 20 سال کی عمر میں ہے, اس کی شادی آپ 30 سال کی عمر میں کر رہے ہیں. کیا آپ آج کے اس دور میں اس نوجوان لڑکے سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یہ امید کرتے ہیں کہ وہ 20 سال سے لے کر کے 30 سال تک کا 10 سال کا ٹائم وہ روزہ رکھ کر کے اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے گا؟ وہ روزہ رکھ لے گا اور اس کی خواہشات مر جائیں گی. وہ راتوں میں تہجد پڑھ لے گا اور اس کو بیوی کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ دن میں نمازیں پڑھ لے گا اور جلسوں میں تقریریں سن لے گا اور اس کو بیوی کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں میرے بھائی, انسان کو بھوک لگی ہو تو تقریریں سن کر کے اس کی بھوک نہیں مٹے گی. بھوک لگی ہے تو کھانا کھانے کی ضرورت ہے, پیاس لگی ہے تو پانی کی ضرورت ہے. انسان اگر شادی کے قابل ہے, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو, تو اس کا علاج شریعت نے یہی بتایا ہے کہ آپ اس کا نکاح کر دیں. اور آج آپ حالات دیکھیے, آج آپ حالات دیکھ لیجئے. ہم نے نکاح کو اس قدر مشکل بنا دیا کہ آج نکاح غریب
ایک غریب باپ جو اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے سامنے دنیا بھر کے مسائل ہیں، لیکن آج نوجوان لڑکی اور لڑکیوں کے سامنے زناکاری اور بدکاری کے ہزاروں راستے کھلے ہیں۔ قدم بہکنا اگر چاہیں تو اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بچا سکتا ہے، ورنہ قدم بہکنے کے اور غلط راستے پر جانے کے ہزاروں راستے کھلے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری شریعت نے اس خواہش کو، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، اللہ نے اور اس کے رسول نے اس خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرنے کا طریقہ بتایا ہے نکاح کے ذریعے۔ اس نکاح کو ہمیں اور آپ کو آسان کرنا چاہیے، اور شرع ہمیں اس بات پر بھی آنی چاہیے کہ ہم اور آپ الحمدللہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور حقیقت میں ہمارا یہ اصول بھی ہے کہ ہم وہی کام کرتے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، مگر مئو والو یہ اصول ہم شادیوں میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ چاہے وہ مئو کا معاملہ ہو، چاہے وہ بنارس کا معاملہ ہو، جب شادی بیاہ کی بات آتی ہے تو وہاں ہم اپنے برادری کی اور اپنے محلے کی اور اپنے سماج کے رسم و رواج کو نبھاتے ہیں کہ صاحب یہ رسم ہے ہمارے، ہم اس کو نہیں توڑ سکتے۔ وہاں ہمیں قرآن و حدیث یاد نہیں آتا۔ کبھی موقع ملے نبی کے نکاح کی تفصیلات آپ پڑھیں، نبی کی بیٹیوں کے نکاح کی تفصیلات آپ پڑھیں، کتنے سادگی سے نکاح ہو جاتا تھا، کتنی آسانی سے نکاح ہو جاتا تھا، صحابہ کے نکاح کیسے ہوتے تھے۔ آج ہمارے یہاں ایسا نکاح کب ہوتا ہے؟ جب دوسری شادی ہوتی ہے، کسی کی بیوی مر گئی، اب شوہر کی دوسری شادی ہو رہی ہے، تو صاحب اس میں کوئی بارات نہیں ہے، کوئی زیادہ جہیز وہیز کا چکر نہیں ہے، مولوی صاحب آئے، نکاح پڑھایا، 4 لوگ آئے، ودائی لے کے چلے گئے۔ یہ سنت والی شادی ہوتی ہے۔ جو دوسری شادی جب ہوتی ہے وہاں پر ہم یہ سنت نبھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو آپ نے اپنے ذہن میں ایک امیج بنا کے رکھی ہے کہ شادی روز روز نہیں ہوتی، زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، اس کو خوب دھوم دھڑاکے سے کیا جائے۔ شادی کے دھوم دھڑاکوں کو ختم کیجیے، آسان کیجیے۔ اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، انسانوں کے دل میں عورت کی محبت ڈالی گئی ہے، والبنین، اور اولاد کی محبت بھی اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ڈالی ہے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونا چاندی دھن دولت کی محبت بھی تمہارے دل میں اللہ نے ڈالی ہے۔ سونے چاندی کی محبت، دولت کی محبت بھی اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی ہے۔ والخیل المسومۃ، اور اللہ تبارک و تعالی نے نشان لگے ہوئے گھوڑوں کی محبت بھی تمہارے دل میں ڈالی ہے۔ اس زمانے میں گھوڑے کی سواری ہوتی تھی، آج بائک اور کار کی سواری ہو رہی ہے۔ آج کی سواریوں پر آپ اس کو قیاس کر لیں، سواری اور اعلیٰ سواری، بہترین سواری کی محبت بھی انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے۔ کمزور آدمی ہے بائک چلاتا ہے، تھوڑا اور مضبوط ہے بلیٹ چلاتا ہے، تھوڑا اور مضبوط ہے کار لے لیتا ہے۔ پھر کار میں بھی ایک سے ایک ویرائٹی ہے، انسان اپنی حیثیت کے مطابق اپنے شوق پورے کرتا ہے۔ محبت اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی ہے، سواری کی محبت بھی۔ والانام، اور جانوروں اور چوپایوں کی محبت بھی تمہارے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ عرب کے اندر جس دور میں قرآن اترا، اس دور میں جب دولت کی بات آتی تھی تو گائے، بیل، بکری، اونٹ، اونٹنی، یہ لوگوں کی دھن دولت ہوتی تھی۔ ساڑی کا کاروبار جہاں ہو رہا ہے وہاں ساڑی کی جو ہے، اور گدیاں اور بڑی بڑی ساڑی کی جو فرم ہے اور ساڑی کا جو اسٹاک ہے، آپ اس کو اس پر قیاس کر لیں کہ ان سب چیزوں کی محبت، آپ کے مال تجارت کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی گئی۔ والحرسی، اور کھیتی باڑی کی محبت بھی تمہارے دل میں ڈال دی گئی۔ 6 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا: عورت کی محبت، اولاد کی محبت، سونے چاندی کی محبت، گھوڑے کی محبت، چوپایوں کی محبت اور کھیتی باڑی کی محبت۔ ان 6 چیزوں کا جس کی محبت انسان کے دل میں اللہ نے ڈال دی ہے، جس کو اٹریکٹیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے، ہر انسان کو یہ 6 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ نے ان 6 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، میرے بندو ان 6 چیزوں سے محبت کرنے کے پہلے یہ ضرور سوچ لینا، یہ 6 چیزیں جتنی بھی عالی شان بن جائیں، جتنی خوبصورت بیوی تم کو مل جائے، جتنے زیادہ تمہارے گھر میں آل و اولاد پیدا ہو جائیں، جتنی دھن دولت تم اکٹھا کر لو، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری چیزیں بس دنیا کی زندگی میں تمہارے کام آنے والی ہیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، اگر تمہیں جنت چاہیے، اگر تمہیں بہترین ٹھکانہ چاہیے تو وہ تو اللہ کے پاس ملے گا، اس کے لیے تمہیں اللہ کی بات ماننی پڑے گی۔ اگر ان
ان 6 چیزوں کی محبت میں تم اندھے ہو گئے اور پاگل ہو گئے اور آخرت کو تم نے بھلا دیا تو تم سے بڑا نادان کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 6 چیزیں بس تم کو دنیا میں کام آنے والی۔ اس طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے۔ قرآن کا 27واں پارہ کھولیے، سورہ حدید کے اندر اللہ نے فرمایا، بڑا بہترین نقشہ کھینچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک آیت کے اندر اللہ نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کی انسان کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچ دیا اللہ نے۔ سورہ حدید آیت نمبر 20، آیت نمبر 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ بڑے غور سے سنیے گا، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، میرے بندو یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، ولہو تماشا ہے، وزینۃ ایک زینت ہے، چکا چوندھ چمک دمک ہے، وتفاخر بینکم اور ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے کا نام ہے دنیا، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نام ہے دنیا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت پر غور کرو۔ اس آیت میں اللہ نے انسان کی خواہشات بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک کی ساری خواہشات کو سمیٹ دیا اللہ نے اس ایک آیت کے اندر۔ دیکھو بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ کھیلنا کام ہے۔ وہ جتنی دیر جاگے گا کھیلے گا، گرے گا، پڑے گا، کھیلے گا، کودے گا، سو جائے گا۔ انسان کی شروعات ہوتی ہے کھیل سے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، میرے بندو یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے۔ پھر بچہ تھوڑا بڑا ہوا، 8 سال کا ہوا، 10 سال کا ہوا، اب کھیل سے آگے کی چیزیں اس کو چاہیے، اب تماشا دیکھنے لگا وہ، اب اس کو تماشے اچھے لگنے لگے۔ اللہ نے فرمایا وَلَّهْوٌ، انسان کی زندگی تماشا ہے۔ پھر بچہ اور آگے بڑا، 15 سال کا ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، نوجوان ہو گیا، ٹین ایجر ہو گیا، جوانی کی دہلیز پر پہنچ گیا۔ اب اسے سجنے کا شوق ہو گیا، سنورنے کا شوق ہو گیا، اپنے چہرے پر وہ نظریں ڈالنے لگا، اپنا ہیئر اسٹائل بنانے لگا، بہترین کپڑے پہننے لگا، اچھا پہننے کا اور اچھے دکھنے کا شوق اس کے اندر پیدا ہوا۔ فرمایا وزینۃ، میرے بندو تمہاری زندگی کا یہ تیسرا دور ہے جب تمہارے اندر زینت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ 18 سال کا، یہ 16 سال سے لے کر کے 24 سال کا جو پیریڈ ہے، اس میں نوجوان کو سب سے زیادہ سجنے سنورنے کا شوق ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب تھوڑا سا انسان میچیور ہوتا ہے، 24 کے بعد، 25 کے بعد۔ اب کیا مقصد ہے اس کا؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اب اس کے اندر ایک دوسرے پر فخر کرنے کی اچھا پیدا ہوتی ہے کہ ارے فلاں اتنا پیسہ کما رہا ہے، میں کیوں نہیں کما رہا ہوں۔ اب پیسہ کمانے کی حرص پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ 30 سال کا ہوا، 35 سال کا ہوا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر جوانی کا پیریڈ ختم ہونے لگا، ادھیڑ ہو گیا، پھر بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ اب ایک ہی مقصد ہے، میری اتنے سارے بچے میری آنکھوں کے سامنے رہیں، میرا پریوار میری آنکھوں کے سامنے رہے، ہم کسی سے کمزور نہ رہیں، مال خوب زیادہ ہو جائے، اولاد خوب پھلے پھولے۔ یہ مقصد ہو جاتا ہے انسان کی زندگی کا۔ کھیل سے شروع ہوئی اور مال و اولاد کی کثرت پر جا کر کے یہ زندگی ختم ہوئی۔ اللہ نے انسان کی زندگی کا پورا نقشہ کھینچنے کے بعد فرمایا کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، میرے بندو تمہاری دنیا کی زندگی کی مثال تو اس بارش کی طرح ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو بارش سے زمین کے اندر پیداوار ہوتی ہے۔ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، جب کھیتی پیدا ہوتی ہے تو جو کھیتی کرنے والے کاشتکار ہوتے ہیں وہ اس کی پیداوار کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوتے ہیں۔ جب وہ ہری بھری کھیتی پیدا ہوتی ہے ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ کھیتی دھیرے دھیرے پکنے لگتی ہے، زرد ہونے لگتی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر ایک دن آتا ہے وہ کھیتی کٹ جاتی ہے اور کھیت بالکل سنسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کھیتی، جب کھیتی اپنے شباب پر ہوتی ہے اس ٹائم آپ کھیت کا منظر دیکھیے، اور کھیتی کٹنے کے بعد آپ کھیت کا منظر دیکھیے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو تمہاری زندگی کی یہ لہلہاتی ہوئی فصل ایک دن کٹ
جائے گی. یہ بڑی بڑی عالیشان بلڈنگیں ایک دن تباہ ہو جائیں گی. تمہاری جوانی ایک دن ڈھل جائے گی. تمہارے خوبصورت چہرے پر جھرری پڑ جائے گی. تمہارے یہ چمکدار کالے بال سفید ہو جائیں گے. تم اکیلے پڑ جاؤ گے. قبر میں لوگ چھوڑ کر کے تمہیں چلے جائیں گے. ثم یکون حطاما. میرے بندو ایک دن تمہیں بھی اس کھیتی کی طرح ہو جانا ہے جس کو کاٹ کر کے صاف کر دیا جائے. یہ سب کے ساتھ ہونا ہے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. اس کے بعد تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے اور آخرت کا دور تم کو دیکھنا ہے. اب وہاں پر دو راستے تمہارے سامنے ہوں گے. یا تو اللہ کا عذاب ہوگا یا اللہ کی رضا ہوگی. اب تم یہ فیصلہ کر لو تمہیں اللہ کا عذاب لینا ہے یا اللہ کی رضا لینا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ دنیا کی زندگی تو محض ایک دھوکے کا سامان ہے. ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچ دیا. اور اس کے بعد والی جو آیت ہے میرے بھائیو ذرا اس پر ہم اور آپ غور کریں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. میرے بندو تم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو, ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہو. تمہارے پڑوسی نے اگر کسی لون سے شادی کی ہے تو تم بھی لون سے ہی کرو گے. اس نے 500 لوگوں کو بہترین کھانا کھلایا ہے, تم اس سے بہترین کھانا کھلا کے دکھاؤ گے. تو اس کا مکان اگر 3 فلور کا ہے تم 4 فلور کا مکان بنا کر کے دکھاؤ گے. وہ لاکھ پتی ہے تم کروڑ پتی بن کر کے دکھاؤ گے. تم ایک دوسرے سے دنیا کی دولت کے بارے میں مقابلہ کرتے ہو, کمپٹیشن کرتے ہو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. میرے بندو تمہیں اگر کمپٹیشن ہی کرنا ہے, تمہیں مقابلہ ہی کرنا ہے, تمہیں ایک دوسرے سے آگے ہی نکلنا ہے تو جنت کے لیے کمپٹیشن کرو. جنت کے لیے کون کمپٹیشن کرتا ہے؟ فضول خرچی کرنے کے لیے ہماری جیب سے لاکھوں نکلتے ہیں, اور جہاں اللہ کے دین میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے 10 کی نوٹ بڑی مشکل سے نکلتی ہے. مسجدوں میں کبھی آپ غور کیجئے گا, جمعہ میں چندہ آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا. مجھے اس مسجد کے ذمہ داروں نے بتایا کہ یہاں اوپر جگہ تنگ پڑ رہی ہے, عورتوں کا انتظام نہیں ہو رہا ہے, توسیع کرنے کی بات ہو رہی ہے. اللہ اس کوشش کو کامیاب کرے. لیکن آپ سوچیں کہ آج مسجد کے نام پر اور اللہ کے گھر میں دینے کے نام پر ہمارے دل کتنے تنگ ہو جاتے ہیں. جس کی حیثیت 1 لاکھ دینے کی بڑی مشکل سے 1000 دیتا ہے. لیکن ہاں ہم نے گاؤں دیہات کا ماحول دیکھا ہے. ہمارے بنارس میں ایک مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا تھا, زمین کی خرید کا کام چل رہا تھا. ہم نے گاؤں دیہات میں اعظم گڑھ کے کچھ دیہاتوں میں پروگرام ہوا, وہاں ہم نے چندے کی اپیل کی. غریب گھروں کی عورتیں جن کے پھوس کے مکانات ہیں, جھوپڑی نما مکانات ہیں, ان غریبوں کے گھر سے 1,000 روپے کا چندہ آیا. عورتوں نے سونے کی بالیاں اتار کے دی. ہم نے جذبہ دیکھا. شہر کے اندر عالیشان مکانات میں رہنے والے ہم اور آپ میرے بھائیوں, ہمارے مکانات بڑے ہیں لیکن دل چھوٹے ہو گئے. کمپٹیشن آج آخرت کے کاموں میں کوئی نہیں کرتا ہے. صحابہ کو دیکھو, ان کا کمپٹیشن بھی ہوتا تھا تو کس چیز کے لیے ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی صحابہ کے سامنے کھڑے اپیل کر رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ, غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے, 700 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے, گرمی کا موسم ہے, مئی جون کا مہینہ تھا. آپ نے فرمایا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے, بڑی مشکل جنگ ہے. اس جنگ کی تیاری میں جو تعاون کرے گا, من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ, اس لشکر کی تیاری میں جو بھی تعاون کرے گا میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی کی اپیل کو سنا, اپنے گھر آئے, اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا, اور سارے مال کو اکٹھا کرنے کے بعد اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. آدھا گھر میں چھوڑا اور آدھے کو پیک کر کے اللہ کے رسول کے پاس لے کے آ گئے اور لا کر کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا. اللہ کے نبی نے دیکھا حضرت عمر بہت سارا مال لے کے آئے ہیں. کہا کہ اے عمر ما ابقیت لأہلک, اے عمر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, تم نے فیملی کے لیے کیا چھوڑا, تم نے پریوار کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر نے کہا ابقیت لہم النصف, اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں, آدھا لے کر کے آیا ہوں, آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں, آدھا آپ کے پاس لایا ہوں, آدھا چھوڑ کے لایا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں پہلی مرتبہ آج خیال پیدا ہوا کہ ہمیشہ
نیکی کے معاملے میں ابو بکر صدیق کا نمبر آگے ہوتا ہے. آج میرا نمبر آگے رہے گا. میں نے تو وہ کام کر دیا ہے کہ ابو بکر کیا کریں گے, میں تو آدھا مال لے کے چلا آیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں. وہ بھی اپنے گھر کا مال لے کر کے آئے. انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا. نبی اکرم نے ان سے بھی سوال کیا, ما ابقیت لأہلک, اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا, ابقیت لہم اللہ ورسولہ, اے اللہ کے نبی میں تو اپنے گھر میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں, میں تو سب کچھ لے کر کے آیا ہوں, میں تو گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ چھوڑ کے آیا ہوں. میں نے اے اللہ کے نبی آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے, میں نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا ہے, میں سب کچھ لے کر کے آیا ہوں. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ واللہ لا اسابقک ابدا, اے ابو بکر عمر تم سے مقابلہ نہیں کر سکتا, عمر تم سے آگے نہیں نکل سکتا. یہ صحابہ تھے, ان کے درمیان کمپٹیشن بھی ہوتا تھا تو آخرت کے لیے ہوتا تھا, جنت کے لیے ہوتا تھا. اللہ فرماتا ہے میرے بندو, دنیا کے چھوٹے موٹے مکان میں کمپٹیشن کرتے ہو, دنیا کی چھوٹی موٹی دولت کے لیے کمپٹیشن کرتے ہو. سابقو الی مغفرۃ من ربکم, اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے کمپٹیشن کرو. وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض, اس جنت کو پانے کے لیے مقابلہ کرو جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, اور وہ جنت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. اس جنت کی طلب ہمارے اندر کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ جنگ بدر کا موقع ہے, اسلام کی پہلی لڑائی ہے. لڑائی کے پہلے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. آپ نے اپنے صحابہ سے کہا, سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء کعرض السماوات والارض. آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا, اے میرے صحابہ اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. حضرت عمیر ابن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کھا رہے تھے, 18-20 سال کے نوجوان تھے. انہوں نے کھجور کھاتے ہوئے نبی کا یہ جملہ سن لیا, نبی کی تقریر کا یہ جملہ انہوں نے سن لیا. نبی نے کہا, دوڑو جنت کی طرف, یہ بدر کا میدان تمہاری جنت ہے, دوڑو اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. حضرت عمیر ابن حمام انصاری کے زبان سے نکلا, بکھن بکھن, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ کے نبی نے کہا, اے عمیر کیا بات ہے, ایسا کیوں کہہ رہے ہو, بکھن بکھن کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا, اے اللہ کے نبی آپ جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں, جنت کی تعریف کر رہے ہیں, میں امید کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ کو بھی جنت میں داخل کر دے, مجھے بھی جنتی بنا دے. اس کے بعد حضرت عمیر ابن حمام آگے بڑھے, ہاتھوں میں کھجوریں لیے ہوئے تھے جس کو کھا رہے تھے, کھجوریں زمین پر پھینک دی. کسی نے کہا کہ اے عمیر کم سے کم یہ کھجوریں تو کھا لو. کہا کہ اگر یہ کھجوریں, ان کھجوروں کی وجہ سے اگر میں اپنی جنت سے دور ہو رہا ہوں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت کی طرف بلا رہا ہے اور ان کھجوروں کی وجہ سے مجھے جنت میں جانے میں دیر ہو رہی ہے, انہا لحیات طویلہ, تو یہ زندگی بہت لمبی ہو جائے گی اور جنت مجھ سے دور ہو جائے گی. کھجوروں کو پھینک دی اور میدان بدر میں, جنگ بدر میں کود پڑے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. یہ تھے صحابہ, ان کی زندگیوں کا ٹارگٹ آخرت تھی, ان کا ٹارگٹ جنت تھی. یہ رب کی جنت کے طالب تھے, یہ اللہ کو راضی کرنے والے لوگ تھے. میرے پیارے ساتھیوں, عبداللہ بن مسعود کو دیکھو, قرآن کے قاری تھے, اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی ان سے کہا کرتے تھے کہ اے عبداللہ تم قرآن پڑھ کے مجھے سناؤ. ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, جس کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو, جیسا قرآن نازل ہوا ہے, جیسا قرآن اترا ہے, اگر ویسا قرآن سننا ہو تو تم عبداللہ بن مسعود سے قرآن سن لو. قرآن کی تلاوت کسی اچھے قاری کی زبان سے اگر سن لی جائے, اللہ اکبر, اس سے بہترین دنیا کا کوئی کلام نہیں, اللہ کا کلام ہے یہ میرے بھائیوں. نبی نے کہا جس کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہے, عبداللہ بن مسعود کے منہ سے قرآن سن لے. جب نبی نے یہ بات بیان کی, مجلس میں عبداللہ بن مسعود موجود نہیں تھے, حضرت ابو بکر بھی موجود ہیں, حضرت عمر بھی موجود ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ رات جب آدھی رات ہو گئی, سارے لوگ سو گئے, میں چپکے سے اٹھا اور عبداللہ بن مسعود کے گھر گیا.
اور دروازہ کھٹکھٹایا. عبداللہ بن مسعود نے دروازہ کھولا, کہا کہ ارے عمر ابن خطاب, کیا بات ہے, اتنی رات میں آپ میرے گھر میں آئے ہیں؟ کہا کہ بھائی ایک بات بتانے آیا ہوں, اور وہ بات اس لیے بتانے آیا ہوں کیونکہ نبی کی یہ بھی حدیث ہے کہ اپنے مومن بھائی کو کوئی خوشخبری دینے میں بھی ثواب ہے, اجر ہے. آج اللہ کے نبی نے آپ کی تعریف کی ہے, اور اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جس کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو, کما انزلا, جیسا قرآن اترا ہے, اگر ویسا قرآن سننا ہو تو عبداللہ بن مسعود کے منہ سے قرآن سن لو. میں یہی بات آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں, اور آدھی رات کو میں اس لیے آیا ہوں کہ سب سے پہلے یہ بات میں آپ کو بتاؤں تاکہ یہ بات بتانے کا مجھے ثواب مل سکے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا آپ یہ بات مجھے بتانے آئے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق تھوڑی دیر پہلے بتا کے جا چکے. یہ ابوبکر صدیق تھے, یہ ابوبکر صدیق تھے جن کو تمام صحابہ میں سب سے افضل کہا جاتا ہے, نیکی کے معاملے میں سب سے آگے آگے رہنے والے. اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما, کیا تم میں سے کوئی آج روزے کی حالت میں؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں روزے سے ہوں. پھر آپ نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا, کیا تم میں سے کسی نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے کھانا کھلایا ہے. من عاد منکم مریضا, کیا تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے ایک بیمار کی عیادت کی ہے. من تبع منکم جنازتن, کیا تم میں سے کسی نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں ایک جنازے میں بھی شریک ہوا ہوں. اللہ کے نبی نیکیوں کا تذکرہ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور ابوبکر صدیق کا ہاتھ اٹھتا چلا جا رہا ہے کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے یہ کام بھی کیا ہے, یہ کام بھی کیا ہے. نبی نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ, یہ ساری نیکی جس انسان کے اندر اکٹھا ہو جائیں گی وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں چلا جائے گا, اور مجھے امید ہے کہ یہ مقام ابوبکر صدیق کو ملے گا. یہ وہ صحابہ تھے جو نیکی کے معاملے میں کمپٹیشن کرتے تھے اور آگے آگے رہتے تھے. میرے بھائیوں, آج نیکیوں کی تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے, نیکیوں کی بھوک ہمارے اندر نہیں ہے. ہم تو وہی حال ہو گیا جو اللہ نے سورہ اعلیٰ کے اندر بیان کیا, بل تؤثرون الحیات الدنیا, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. میرے بندو, تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, تم تو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو, جبکہ آخرت زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. ہماری زندگی کی جد و جہد اور ہماری کوششوں کا مرکز صرف دنیا ہے. میرے پیارے ساتھی, ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, اے اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا عملتہ, اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے اگر میں وہ عمل کر لوں, احبنی اللہ و احبنی الناس, تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. صحابہ سوال بھی کرتے تھے تو کتنا پوائنٹ کا سوال کرتے تھے, ایسا عمل بتائیے کہ وہ عمل میں کروں تو لوگ بھی محبت کریں اور اللہ بھی محبت کرے. نبی اکرم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ, اے میرے صحابی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ, دنیا میں رہو, دنیا میں زندگی گزارو, مگر تمہاری دلچسپی آخرت ہو, تمہاری رغبت آخرت میں ہو, تمہارے دل میں تڑپ آخرت کی ہو, تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ, اللہ تم سے محبت کرے گا. وَزَهَدْ فِي مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ, اور لوگوں کے ہاتھ کی کمائی سے بے رغبت ہو جاؤ. جس کو یہ اس بات کی ٹینشن رہتی ہے اور اس بات کی ہمیشہ لالچ رہتی ہے کہ کیا ملے گا, لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی اور لوگوں کے پیسے پر جو نظر لگا کے رکھے گا اس کو لوگوں کی محبت حاصل نہیں ہوگی. لوگ اس سے محبت کرتے ہیں جو ان کے پیسے پر نظر نہ رکھے, جس کو اس کے اخلاق سے مطلب ہو, اس کے کیریکٹر سے مطلب ہو, اس کے کردار سے مطلب ہو, ان کے مال اور ان کے پیسے سے جو محبت کرتا ہے. لوگ ٹھیک ہے وقتی طور پہ چائے پان کرا دیں گے مگر ایسے انسان کو لوگ عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے کتنا بہترین نسخہ بتایا, فرمایا وَزْهَدْ فِي مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ, لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی سے بے رغبت ہو جاؤ, اپنی دلچسپی ختم کر دو, یحبک الناس, لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے.
میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ ذرا اپنے آپ کو رکھ کر کے ٹٹولیں کہ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آج آخرت کے اوپر بڑی بڑی تقریریں کرنے والے اور دنیا کو جنت کے بارے میں بتانے والے، ان کی اپنی زندگیوں میں آپ جھانک کر کے دیکھیں تو پتہ لگے گا صاحب ان کے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے لیے مر رہے ہیں۔ مگر میرے نبی کی زندگی اللہ اکبر روشن کتاب کی طرح ہے، آئینے کی طرح ہے۔ میرے نبی نے اگر اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ تم دنیا والے مت بنو، دنیا پرست مت بنو، اللہ کے نبی نے اپنی وفات کے پہلے شہدائے احد کے لیے جا کر کے دعائے مغفرت کی، اور اس کے بعد منبر پر آئے اور کھڑے ہو کر کے تقریر کی، اور بعض صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی یہ آخری تقریر تھی، آخری پبلک اسپیچ تھی آپ کی۔ آپ نے اس تقریر میں فرمایا کہ اے لوگو انا بین ایدیکم فرتن، میں تم سے آگے جانے والا ہوں، وانا علیکم شہید، اور قیامت کے دن میں تمہارے اوپر گواہی دینے والا ہوں، وان موعدکم الحوض، اور قیامت کے دن تم سے ملاقات ہوگی حوض کوثر کے اوپر۔ تم سے کہاں ملاقات ہوگی؟ حوض کوثر کے اوپر ہوگی۔ وانی لانظر الیہ من مقامی ھذا، اور میں اپنے منبر سے کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہوں اپنے مقام کو، اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور اللہ کی قسم مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، ولیکن اخشا علیکم الدنیا ان تنافسوها، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا اور دنیا کی دولت کہیں تم کو ایک دوسرے سے لڑا نہ دے، دنیا کی رنگینی تمہیں اپنے فتنے میں مبتلا نہ کر دے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ جس نبی کو اپنے صحابہ کے بارے میں دنیا کا ڈر تھا، اپنی امت کے بارے میں دنیا کا ڈر تھا، اس نبی نے خود کیسی زندگی گزاری، آئیے ذرا اس کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی چٹائی پر لیٹے ہیں، اثر علی جنبہ، آپ کے پہلو کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں لو اتخذنا لک وطان، اے اللہ کے نبی آپ چٹائی پر سوتے ہیں اور آپ کے پہلوؤں پر نشان پڑ جاتا ہے، ہمیں یہ دیکھ کر کے اچھا نہیں لگتا ہے، اے اللہ کے رسول آپ اجازت دے دیں ہم آپ کے لیے بہترین گدے کا انتظام کر دیں، بہترین بستر کا انتظام کر دیں۔ میرے بھائیوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا بہترین گدے پر میرے نبی سو جاتے تو کیا کوئی گناہ کا کام ہو جاتا؟ کوئی گناہ کا کام نہیں ہوتا، جائز ہے بہترین بستروں پر سونا، مگر میرے نبی ساری کائنات کے لیے آئیڈیل تھے، میرے نبی نے ایک آئیڈیل زندگی گزاری۔ آپ نے طاقت اور استطاعت کے باوجود آپ نے اس بہترین اور آرام دہ بستر کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ آپ نے فرمایا مالی ولی دنیا، اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے، ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، فرمایا میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ او لوگو مجھے یہ عیش و آرام کی زندگی اللہ کے یہاں ملے گی، مجھے جنت میں ملے گی، مجھے نہیں چاہیے تمہارے یہ آرام دہ بستر، مجھے نہیں چاہیے تمہارے گدے، میں اس دنیا میں مسافر کی طرح آیا ہوں، مجھے مسافر کی طرح رہنے دو۔ یہ میرے نبی کی زندگی تھی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، دروازے پر پردہ لٹکا ہوا ہے، ڈیزائن دار پردہ ہے، سترم موشیا ڈیزائن والا نقش و نگار والا پردہ ہے۔ نبی کو اپنی بیٹی کے گھر میں یہ پردہ پسند نہیں آیا، آپ نے بغیر کچھ کہے وہیں سے راستہ پلٹ گیا، آپ واپس چلے آئے، اپنی بیٹی کے دروازے سے آپ واپس چلے آئے۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا کہ میرے ابا جان آئے تھے اور آ کر کے چلے گئے، بھیجا اپنے شوہر حضرت علی کو، جاؤ پوچھو کیا بات ہے، اللہ کے نبی ناراض تو نہیں ہے، کیا معاملہ ہے؟ حضرت علی آئے، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر پہ آئے اور آ کر کے چلے گئے۔ نبی نے ایک ہی بات فرمائی، رأیت علی بابہا سترم موشیا، اے علی میں فاطمہ سے ملنے گیا تھا، میں نے اس کے دروازے پر ایک ڈیزائن دار پردے کا کپڑا دیکھا، مالی ولی دنیا، جب فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، جب فاطمہ میری بیٹی ہے تو میں فاطمہ کو دنیا کی رنگینیوں میں نہیں دیکھ سکتا، اے علی جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو اس پردے کو اتار کر کے مدینہ کی کسی غریب فیملی کو دے دے۔ یہ تھی نبی کی زندگی اور یہ تھی نبی کے اہل بیت کی زندگی۔ میرے نبی اپنے لیے نہیں جیے، جیے تو امت کے لیے جیے، راتوں کو روئے تو امت کے لیے روئے۔ آج امت کو نبی کی پیدائش کا جشن یاد ہے، یہ آسان کام ہے نا،
گھر پہ جھنڈا لگانے میں کیا لگتا ہے بھائی؟ بائک پر چھوٹی سی جھنڈی لگانے میں کیا لگتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے میں کیا لگتا ہے؟ نبی کے آنے کا جشن یاد ہے، نبی کے آنے کا مشن کسی کو یاد نہیں. نبی آئے کیوں تھے؟ نبی کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے قرآن میں نبی کے آنے کا مقصد بیان کیا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اے ایمان والو، تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی نمونہ ہے. میرے رسول کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا شادی کرنا بچے پیدا کرنا زندگی کے تمام شعبوں میں میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے. مگر نبی کو نمونہ کون بنائے گا؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھے گا، جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں آخرت کی تیاری کا احساس ہوگا، وہی نبی کو نمونہ بنائے گا. نبی کا جشن یاد ہے، نبی کا مشن یاد نہیں. نبی نے کیسی تربیت کی تھی اپنے بچوں کی. آج ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، کیسا داماد تلاش کرتے ہیں. اچھے دیندار لڑکے محلے میں پڑوس میں موجود ہیں، ان سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. اپنے گھر میں چاہے اپنی بہو بیٹی لوم چلا رہی ہو، مگر اپنی بیٹی کی شادی ایسے گھر میں نہیں کریں گے جہاں لوم چلوائی جاتی ہو. یہ ہمارا معیار ہے. ہم اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے گھر تلاش کرتے ہیں جہاں کوئی دیور نہ ہو، کوئی نند نہ ہو، کوئی جیٹ نہ ہو، کوئی ساس بھی نہ ہو، ہماری بیٹی رانی کی طرح زندگی گزارے. ہم تو ایسے گھر تلاش کرتے. دینداری اور اسلام اور روزہ اور نماز یہ سب بہت بات کی چیز ہے، پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کی حضرت علی سے. حضرت علی کون تھے؟ کوئی کروڑ پتی انسان تھے؟ بڑی دولت تھی ان کے پاس، بڑے مکان تھے؟ ارے شادی کے وقت مہر کا انتظام نہیں تھا علی کے پاس. نبی نے کہا کہ اے علی اپنی زرہ بیچ دو اور اسی سے تم مہر کا انتظام کرو. نبی نے، چونکہ حضرت علی بھی اللہ کے نبی کی پرورش میں رہتے تھے، داماد تو ہونے والے تھے لیکن اب تک علی بیٹے کی طرح نبی کے پاس رہتے تھے، اس لیے نبی نے اپنی بیٹی کا اور اپنی پرورش میں رہنے والے اپنے ہونے والے داماد کا گھر بسانے کے لیے گرہستی کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، تکیہ ہے، چادر ہے، آٹا پیسنے کی چکی ہے اور پانی کا مشکیزہ ہے، اس کو نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا تھا، جس کو جہیز کہا جاتا ہے. وہ جہیز نہیں تھا. جہیز ہوتا تو زینب کو بھی دیتے، جہیز ہوتا تو رقیہ کو بھی دیتے، جہیز ہوتا تو ام کلثوم کو بھی دیتے. یہ جہیز نہیں تھا، چونکہ علی کو بھی آپ نے پالا تھا، اس لیے اس جوڑے کا گھر بسانے کے لیے گرہستی کے یہ اہم سامان اللہ کے نبی نے دیے تھے. شادی ہو گئی اللہ کے نبی کی سب سے لاڈلی بیٹی کی. اب سسرال میں فاطمہ زہرا نبی کی لخت جگر نور نظر اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہے. ہاتھوں پہ نیل پڑ جاتے ہیں، نشان پڑ جاتے ہیں. مشکل محسوس ہوتی ہے حضرت فاطمہ کو، اور شاید اس وقت حضرت حسن حسین بھی پیدا ہو گئے ہوں. بچوں کی پرورش اور اس کے بعد گھر کے یہ کام. حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں، تو اس امید میں آئیں کہ شاید کوئی غلام مجھے مل جائے، کچھ سپورٹ مجھے مل جائے گا، کوئی گھر میں کام کرنے والا نوکرانی یا نوکر آ جائے گا تو کچھ سپورٹ مجھے مل جائے گا. اس امید میں اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں. ابا سے ملاقات نہیں ہوئی. حضرت عائشہ سے کہہ دیا کہ میرے ابا جان آئے تو ان کو یہ پیغام دے دیجئے گا، آپ کی بیٹی آئی تھی کہ کوئی غلام یا لونڈی مل جائے تو اپنی بیٹی کو دے دیں، بیٹی آپ کی بڑی پریشان ہے. اللہ کے نبی کو پتا چلا. آپ رات ہی کے ٹائم اپنی بیٹی کے گھر پہنچے. بخاری میں تو اتنے ہی الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر پہنچے. مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے تو آپ نے بستر پر پہنچنے کے بعد دیکھا حضرت علی حضرت فاطمہ دونوں لیٹے ہوئے ہیں. آپ نے کہا کہ اے فاطمہ، غلام ضرور آئے ہیں میرے پاس مگر میں تمہیں نہیں دے سکتا. اے فاطمہ، میرے وہ صحابہ، وہ غریب صحابہ جو مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن اور حدیث کا درس مجھ سے لیتے ہیں، جو میرے مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں، میرے طلبہ ہیں، ان غریب صحابہ کے کھانے کا انتظام نہیں ہے. ان غلاموں کو بیچ کر کے میں ان بچوں کا، ان طلبہ اور ان دین کے اسٹوڈنٹس کو میں ان کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا. دین کے اداروں کو آج
جو مشکلات سے چلایا جاتا ہے، یہ سلسلہ 1400 سال پرانا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس کائنات کا سب سے پہلا مدرسہ جو نبی کا مدرسہ تھا، جو نبی کی مسجد میں چلتا تھا، وہاں بھی بڑے غریب اور بڑے ضرورت مند طلبہ رہتے تھے، اور نبی اپنے اہل بیت کی ضرورتوں کو قربان کر کے ان کا انتظام کرتے تھے۔ اس سے یہ سبق بھی ملا کہ مدرسے کا ناظم وہ ہو، مدرسوں کا ذمہ دار وہ ہو جو مدرسوں کے فنڈ کو اپنا ضرورت پڑے تو اپنے بچوں اور اپنے پریوار کی قربانی دے کر کے مدرسوں کو چلائے۔ ایسے لوگوں کو اداروں کا ذمہ دار بنایا جائے۔ آپ نے کہا بیٹی میں وہ غلام تمہیں نہیں دے سکتا، لیکن ہاں اذا اویتما الی فراشکما، اے فاطمہ اے علی، جب تم دونوں بستر پہ سونے جایا کرو، فسبحا 33 واحمدا 33 وکبرا 34، تو 33 بار تم سبحان اللہ پڑھ لینا، تم 33 بار الحمدللہ پڑھ لینا، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لینا۔ فذالکما خیر لکما من خادم، تمہیں کسی خادم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تربیت کی تھی اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی، کہ بیٹی کو نوکر اور خادم کا انتظام نہیں کیا، بیٹی کو وظیفہ بتا دیا کہ جب رات میں بستر پہ سونے جاؤ تو یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں جب نبی نے یہ وظیفہ مجھ کو سکھایا، اس کے بعد میں جب بھی رات میں بستر پہ سونے جاتا ہوں یہ تسبیح پڑھے بغیر میں سوتا نہیں ہوں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے علی، آپ کی زندگی میں ایک وہ رات بھی آئی تھی جب صفین کی لڑائی ہونے والی تھی، اگلی صبح ایک بہت خطرناک لڑائی ہونے والی تھی، اس رات میں جب آپ بستر پہ گئے تھے تو کیا آپ نے یہ تسبیح پڑھی تھی؟ حضرت علی نے فرمایا ولیلۃ صفین، ہاں میں نے اس رات بھی یہ تسبیح پڑھی تھی۔ اس کو کہتے ہیں حدیث پر چلنے والا۔ حدیث پر چلنے والا وہ نہیں ہے جو ایک کان سے حدیث سنے اور دوسرے کان سے اڑا دے۔ حدیث پر چلنے والا وہ ہے جو مرتے دم تک نبی کی حدیثوں پر عمل کرے، وہ سچا اور پکا حدیث پر چلنے والا وہ اہل حدیث ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسا اہل حدیث بنا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زندگی کو اس مشکل رات میں بھی میں نے وہ تسبیح نہیں چھوڑی۔ یہ تھے نبی کے صحابہ میرے پیارے ساتھیوں۔ ابو بکر صدیق کو دیکھو، آخری ٹائم ہے، سوموار کا دن ہے، آپ کی بیٹی عائشہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہے، باپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، باپ کا آخری ٹائم ہے، بستر مرگ کے اوپر حضرت ابو بکر ہیں، بیٹی کی شکل دیکھتے ہیں، حال چال نہیں بتاتے، اپنی خیریت نہیں بتاتے، اپنی بیماری کے بارے میں نہیں بتاتے، پہلا سوال کرتے ہیں اے میری بیٹی فی کم کفر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری بیٹی یہ بتا، تو نبی کی سب سے قریب رہنے والی بیوی تھی، تو بتا نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ پتہ یہ بھی چلا کہ بیٹیوں کو اس قابل بناؤ کہ باپ کو مسئلہ پوچھنا پڑے تو بیٹی سے مسئلہ پوچھے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کو کیا بنایا میرے بھائی؟ ہماری بیٹیاں آج گریجویٹ ہو گئیں، آج مئو سے ایسے ویڈیوز آتے ہیں کہ کالج میں نقاب پوش لڑکیاں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، اور راستے میں سیلفی لے رہی ہیں اور اپنے ویڈیوز ڈال رہی ہیں، تو شرم آتی ہے، شرم آتی ہے کہ آج کہاں چلی گئی ہماری مئو کی ہماری بہنیں، اور ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ایک وہ دور تھا کہ پورے مئو کے اندر مثال دی جاتی تھی کہ میں مئو آتا تھا، لوگ کہتے تھے یہاں عورتیں آپ کو بائک اسکوٹی چلاتے ہوئے نہیں ملیں گے۔ اس زمانے میں جب بنارس میں اسکوٹی چلتی تھی اور لڑکیاں چلاتی تھی، مئو کے اندر غیر مسلم لڑکیاں بھی نظر نہیں آتی تھی جو اسکوٹی چلاتی ہوں۔ ایک شان تھی۔ آج وہ ساری غیرت ختم ہو رہی ہے میرے بھائی۔ کہاں جا رہی ہماری بہنیں؟ ہماری بیٹیاں آج وہ اعلیٰ تعلیم تو حاصل کر رہی ہیں، وہ ڈاکٹر تو بن رہی ہیں، وہ گریجویشن تو کر رہی ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، مگر ان کے پاس دین نہیں ہے، ان کے پاس قبر میں پوچھے جانے والے 3 سوالوں کا جواب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، پڑھاؤ اپنی بیٹیوں کو، اعلیٰ تعلیم دلاؤ، غلط نہیں ہے، مگر اپنی بیٹیوں کی بنیاد کو مضبوط کرو، انہیں ایسا بناؤ کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ چلی جائیں، ان کے قدم کو کوئی بہکا نہ سکے، ان کو کوئی راستے سے ہٹا نہ سکے، ان کے چہرے کا پردہ کوئی چھین نہ سکے، ان کی عزت اور عصمت پر کوئی دھبا ڈال نہ سکے۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، بتا نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا نبی کے کفن میں 3 کپڑے تھے۔ ثلاثت بیض سحولیۃ، نبی کے کفن میں 3 سوتی چادریں تھی، 3 کاٹن کی چادریں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اچھا بیٹی یہ بتا نبی کا انتقال کون سے دن ہوا تھا؟ کہا سوموار کے دن ہوا تھا۔ کہا آج کون سا دن ہے؟ کہا سوموار کا دن ہے۔ کہا کہ اے کاش
آج شام ہونے کے پہلے میرا بھی انتقال ہو جائے. میرے دوست، میرے یار، میرے نبی سوموار کے دن اللہ کو پیارے ہوئے تھے، کاش آج کی رات کے پہلے پہلے میں بھی اللہ کو پیارا ہو جاؤں. اس کے بعد وہاں پہ 2 چادریں رکھی تھی. وہاں پہ ایک ایسی چادر تھی جو حضرت ابو بکر صدیق بیماری کی ایام میں پہنا کرتے تھے اور اس پر زعفران کا داغ لگا ہوا تھا. کہا کہ اے میری بیٹی اس چادر کو لے لینا اور 2 اور چادریں شامل کر لینا تاکہ نبی کی سنت کے مطابق میرے کفن میں بھی 3 چادریں ہوں. سبق یہ بھی ملا کہ مرنے کے پہلے وصیت اپنے بچوں کو یہ کر کے جاؤ کہ میرے کفن دفن میں سنت کو فالو کرنا، میرے جنازے کی نماز کسی صحیح منہج پر چلنے والے سے پڑھوانا، صحیح عقیدے کے انسان سے پڑھوانا، میرے مٹی میں، میرے کفن میں، میرے دفن میں کوئی بدعت والا کوئی کام مت کرنا، سنت کو فالو کرنا. یہ سبق بھی ہمیں اور آپ کو ملا. کہا کہ 2 چادریں اور لے لینا اور میری بیٹی یہ چادر جو بیماری کے ایام میں پہنا کرتا تھا اس کو بھی شامل کر لینا. حضرت عائشہ نے فرمایا اے ابا جان انہا لخلق، یہ چادر تو بہت پرانی ہو چکی ہے، یہ داغدار ہو چکی ہے، ہم آپ کو نئی چادر میں کفنائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے میری بیٹی ان الحی احق بالجدید، جب میں مر کے مٹی میں مل جاؤں گا تو مجھے تو نئی چادر میں کفنا کر کے کیا کرے گی؟ نئے کپڑے کی ضرورت تو زندہ لوگوں کو ہے، مردوں کو نئے کپڑوں میں کفنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انما هو للمولا، تو جس کپڑے میں بھی مجھے کفنائے گی اس کو مل کر کے تو مٹی میں ہی جانا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تم اسی چادر میں کفنا دینا اور مجھے اسی 3 کفن کی چادر میں تم مجھے قبر کے حوالے کر دینا. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ شام تک، منگل کی شام شروع ہو گئی، سوموار کا دن ختم ہو گیا، رات میں حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا اور رات ہی میں ان کو دفن کر دیا گیا. یہ نبی کے صحابہ تھے. موت کے ٹائم بھی ان کو اپنا انجام یاد ہے، اپنی آخرت یاد ہے. زندگی بھر نیکی کرنے کے باوجود اور ہزاروں لاکھوں ایسے عمل کرنے کے باوجود جس پر نبی کی زبان سے جنت کی بشارت ملی ہے، ابو بکر صدیق کو اپنی آخرت کی فکر ہے، اپنے انجام کی فکر ہے. عمر فاروق کو دیکھو، عمر فاروق پر جان لیوا حملہ کیا ابو لولو فیروز نے، ان کے پیٹ پر خنجر سے حملہ کیا، اتڑیاں کٹ گئیں، گھر لے کے آیا گیا حضرت عمر فاروق کو. چہرے پر گھبراہٹ ہے. گھبراہٹ اس بات کی نہیں ہے کہ مجھے آج مارا گیا ہے، مجھے زخمی کیا گیا، میری موت کا ٹائم قریب ہے. گھبراہٹ اس بات کی ہے کہ اللہ کے یہاں جانے کے بعد میرا کیا ہوگا. عبداللہ بن عباس آتے ہیں، عمر فاروق کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ کر کے کہتے ہیں اے عمر فاروق آپ اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، آپ نے تو اسلام کا ساتھ دیا ہے، آپ نے تو نبی کا ساتھ دیا ہے، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے. پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا، آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا، جب وہ دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے. پھر آپ کا دور آیا، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی، اور آج آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ آپ سے راضی ہوں گے. آپ کو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر فاروق حضرت عبداللہ بن عباس کی زبان سے تعریف کے یہ کلمات سن کر کے خوشی سے پھولتے نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ اے عبداللہ جہاں تک تم نے یہ بات کہی کہ میں نے نبی کا ساتھ دیا، میں نے ابو بکر کا ساتھ دیا، میں نے اسلام قبول کیا، یہ سب تو اللہ کا کرم تھا، اس کی توفیق تھی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جب میرا حکومت کا دور آیا تو ہو سکتا ہے کہ میرے ذریعے کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہوں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ان کا جواب دینا پڑے. مجھے گھبراہٹ اس کو لے کر کے ہو رہی ہے. اور اے عبداللہ واللہ لو ان لی طلع الارض ذهبا لافتدیت به من عذاب اللہ قبل ان اراہ. اے عبداللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عمر ابن خطاب کو یہ اختیار دے دے کہ اے عمر تو زمین پر کے سونا لا کر کے مجھ کو دے دے اور میں تجھ کو اپنے عذاب سے بچا لوں گا، تو اے عبداللہ بن عباس عمر ابن خطاب زمین پر کے سونا دے کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کو تیار ہے. لفتدیت به من عذاب اللہ قبل ان اراہ، اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے پہلے میں زمین پر کے سونا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ صحابہ تھے میرے بھائیوں. آج چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں. کسی نے کسی مسجد میں کوئی بڑا اماؤنٹ دے دیا، کسی مدرسے نے اس نے بڑا تعاون کر دیا، تو جب تک پورا محلہ اس کا نام لے کر کے اس کی تعریف نہ کرے تب تک اس کو چین نہیں ملتا.
یہ صحابہ ہیں جو نیکیوں کے پہاڑ تھے، لیکن مرتے دم تک، آخری سانس تک ان کو اپنی آخرت کی فکر ہے۔ ایک واقعہ اور سنا کر کے بات ختم کروں گا۔ عثمان غنی، اللہ کے نبی کے وہ صحابی جن کو نبی نے کئی بار جنت کی بشارت دی، جنہوں نے اپنی کمائی سے مدینہ کا میٹھا پانی کا کنواں بیر روما اس کو خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دیا، جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر لاکھوں اللہ کی راہ میں تعاون کیا، اور جب اسلام کو ضرورت پڑی عثمان غنی نے اپنے خزانے کا منہ کھول دیا۔ عثمان غنی کا حال کیا تھا؟ جب بھی عثمان غنی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے زارو قطار رونے لگتے تھے۔ آج تو ہمارے یہاں قبرستان پہ بیٹھ کے جوا کھیلا جاتا ہے، قبرستان پہ بیٹھ کے غیبتیں ہوتی ہیں، قبرستان پہ بیٹھ کے موبائل پر گندے ویڈیوز دیکھے جاتے ہیں۔ انسان کتنا پتھر دل ہو چکا ہے۔ قبرستان جیسی عبرت کی جگہ بھی آج گناہ کے کام ہو رہے ہیں۔ انسان کتنا گر گیا ہے میرے بھائی۔ آج بچوں کے چوری کے واقعات ہو رہے ہیں، ویڈیوز آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اعضاء، ان کی کڈنی وغیرہ کو بیچا جا رہا ہے۔ انسان کتنا درندہ ہو چکا ہے، کتنا حیوان ہو چکا ہے، اپنے فائدے، اپنے مفاد کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھتے تھے، رونے لگتے تھے۔ سوال کیا گیا، عثمان تذکر الجنت والنار ولا تبکی، جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، جہنم کی بات آتی ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، لیکن آپ قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں۔ فرمایا، ہو لوگو میں قبر کو دیکھ کر کے کیوں نہ روؤں؟ میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ جس نے اس قبر کی منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہیں، اور جس نے اس کو پار نہیں کر پایا، جو اس کو پار نہیں کر پایا، اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی مشکل ہیں۔ قبر کی بھی ہمیں کوئی فکر نہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم جنازوں کو دفناتے ہیں، مگر ہم تو قبرستان میں بھی جا کر کے ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ برا ابن عازب کی وہ حدیث اپنے سامنے رکھیے، ابن ماجہ کی روایت ہے، جنازے میں اللہ کے نبی گئے ہوئے ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اور جنازے کے ایک سائیڈ میں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی زارو قطار رو رہے ہیں، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، اور اللہ کے نبی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، یتبع المیت ثلاثۃ، انسان جب مرتا ہے تو تین چیزیں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں، تین چیزیں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں، دو واپس آ جاتی ہیں، ایک اس کے ساتھ رہتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل، تین چیزیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ لیکن انسان جیسے ہی مر جاتا ہے مال فوراً دوسروں کا ہو جاتا ہے، گھر والے قبر تک ساتھ دیتے ہیں، کفناتے ہیں، دفناتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں، پھر ہاتھ جھاڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر انسان کے اگر کوئی چیز کام آتی ہے اس کا عمل کام آتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی زندگی میں ہم اتنے نہ کھو جائیں کہ ہم آخرت کو بھول جائیں۔ دنیا تو ویسے بھی ہمیں ملے گی میرے بھائی، ہمارے مقدر کی جو روزی ہے، ہم ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے تھے، اللہ نے روزی ہماری لکھ دی تھی، اللہ نے زندگی ہماری لکھ دی تھی، اللہ نے سب کچھ ہمارے بارے میں لکھ دیا تھا۔ وہ زندگی کی روزی روٹی تو ہمیں ویسے بھی ملے گی، ہم حلال طریقے سے کوشش کریں گے، انشاءاللہ وہ روزی کہیں جانے والی نہیں ہے۔ دنیا اللہ نے جتنی ہمارے مقدر میں لکھی ہے وہ مل کر کے رہے گی۔ دنیا کے لیے مارے مارے نہ پھرو، کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، ٹارگٹ بنانا ہے تو آخرت کے لیے ٹارگٹ بناؤ، اور جو آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنائے گا انشاءاللہ وہ بہت سارے گناہوں سے بچا رہے گا۔ میں آپ سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں، اس مسجد کی توسیع کا کام شروع ہونے والا ہے، مسجد کے ذمہ داروں نے ارادہ کیا ہے، آپ سب دل کھول کر کے اس میں حصہ لیں۔ ماں و بہنوں سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی دل کھول کر کے حصہ لیں، اس مسجد کو واقعی توسیع کی ضرورت ہے، مسجد تنگ پڑ رہی ہے اور خواتین کا بھی اوپر انتظام نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین اس کام کو ہم سب کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ اس وقت مئو کا کاروبار بھی مجھے بھائیوں نے بتایا کہ بہت پریشانی کے دور سے گزر رہا ہے، اللہ ہمارے کاروبار میں آسانی فرمائے، ہماری روزی روٹی میں برکت پیدا فرمائے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ دین کا کام کرنے والے تمام دعات کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت ظالموں کے ظلم اور ظالموں کے چنگل میں اس وقت
ہمارے بہت سارے علماء اور دین کا کام کرنے والے دعات اور بہت سارے بے قصور نوجوان ہیں جن کو آج جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے۔ اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ بے قصور ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد ان کی رہائی کا انتظام فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دینی مدرسوں اور اداروں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کے امن چین کو برقرار رکھے، اللہ ملک کے تمام باشندوں کو امن چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق دے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔